یقین کریں گے اب کہ یہ دونوں شخص ایک ہی ہے جسے دنیا کل تک کچرے والا او کہہ کر پکارتی تھی، آج وہی دنیا اسے بزنس ٹائکون کہتی ہے۔ لیکن یہ سفر قسمت کا نہیں تھا، یہ ایک زند محنت اور حوصلے کی کہانی تھی۔ پاکستان کی ایک اندھیری کچی آبادی میں بیمار ماں اور خالی پیٹ آصف کی زندگی صرف ایک امتحان بن کر رہ گئی تھی۔ دن بھر کچرا اٹھانا اور لوگوں کی کڑوی باتیں سننا اس کے نصیب میں تھا، لیکن اس کی آنکھوں کی آگ ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی۔ ایک دن وہ ایک بڑے بنگلے کے سنہری گیٹ کے باہر رکا، یہ سوچے بغیر کہ آج کا دن اس کی پوری زندگی ہمیشہ کے لیے بدلنے والا ہے۔ ایک مغرور شخص نے اس پر چلاتے ہوئے ایک ٹوٹا ہوا لیپ ٹاپ کچرے کی طرح اس کے قدموں میں پھینک دیا اور اس کی غیرت کو للکارا۔ بارش کے ٹھنڈے پانی میں بھیگے آصف نے فیصلہ کیا کہ وہ اب اور ذلیل نہیں ہوگا۔ اس نے وہ لیپ ٹاپ اٹھایا اور نکل پڑا۔ ٹوٹا ہوا لیپ ٹاپ اس کے سینے سے لگا تھا۔ یہ صرف پلاسٹک نہیں تھا، یہ اس کے لیے کامیابی کی پہلی سیڑھی بننے والا تھا۔ رات کے سناٹے میں آصف نے اسے کھولنا شروع کیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا، لیکن اس کی ضد ہر مشکل سے کہیں بڑی تھی۔ وہ سستے سائبر کیفے گیا اور گھنٹوں بیٹھ کر ٹیکنالوجی کے راز سیکھنے لگا۔ اس کے لیے انٹرنیٹ ہی اس کا استاد بن گیا۔ پاکستان کے پرانے کباڑی بازار سے وہ پرانی چیزیں لاتا اور انہیں نئے طریقے سے جوڑنے کی کوشش کرتا رہتا۔ اس کی انگلیاں جل جاتی، نیند سے آنکھیں بھری ہوتی، لیکن وہ ہر پرزے کو باریکی سے سمجھنے میں دن رات لگا رہا۔ اور پھر ایک دھماکہ ہوا، وہ لیپ ٹاپ زندہ ہو گیا۔ آصف کی آنکھوں میں جیت کی چمک صاف نظر آ رہی تھی۔ اس نے وہ لیپ ٹاپ بیچا اور پہلی بار اپنی ماں کے لیے دوا اور کھانا خریدا۔ یہ اس کی زندگی کی پہلی بڑی جیت تھی۔ اس نے نئے اوزار خریدے۔ اب وہ صرف کچرا نہیں اٹھاتا تھا، وہ کچرے کو دوبارہ زندہ کرنے کا فن سیکھ چکا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ اس کا چھوٹا سا کمرہ اب گیجٹس اور مشینوں سے بھر چکا تھا۔ آصف اب رکنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنی پہلی دکان کھولی۔ لوگ جو مذاق اڑاتے تھے اب وہ حیرت سے اسے کام کرتے دیکھتے رہ جاتے تھے۔ آصف نے دوسرے غریب بچوں کو بھی یہ ہنر سکھانا شروع کیا۔ وہ اکیلا نہیں بلکہ پوری ٹیم لے کر آگے بڑھ رہا تھا۔ اس نے ٹیکنالوجی اور ری سائیکلنگ کو ملایا اور پاکستان کی سب سے بڑی الفافسٹ فیکٹری کا نقشہ اپنے ذہن میں تیار کیا۔ وقت نے کروٹ بدلی۔ پرانا کرتا بدل کر اب آصف ایک مہنگے سوٹ میں کھڑا تھا۔ وہ اب ایک بڑا ٹائکون بن چکا تھا۔ اس کی فیکٹری پاکستان کی شان بن گئی، جہاں دنیا بھر کا کچرا آتا تھا اور سونا بن کر باہر نکلتا تھا۔ آج آصف اپنی مہنگی گاڑی میں واپس اسی جگہ پہنچا جہاں کبھی اسے دھکے دے کر نکالا گیا تھا۔ وہی بنگلہ اب ردی حال میں تھا۔ جس امیر نے اسے ذلیل کیا تھا آج وہ خود وقت کی چکی میں پس رہا تھا۔ آصف نے اسے دیکھا اور پہچان لیا۔ اس امیر آدمی کی آنکھوں میں شرمندگی تھی، لیکن آصف کے دل میں صرف سکون۔ اس نے پرانی دشمنی نہیں نبھائی بلکہ دکھا دیا کہ اصلی کامیابی بدلہ لینے میں نہیں بلکہ معاف کرنے میں ہے۔ آصف نے وہ گھر خرید کر ایک فاؤنڈیشن بنا دی تاکہ کوئی اور بچہ کبھی اپنی قسمت کے آگے مجبور نہ ہو۔ اپنی ماں کو اس نئے محل میں لاتے وقت آصف کی آنکھیں بھر آئیں۔ اس کا سب سے بڑا خواب آج پورا ہو گیا تھا۔ آج وہ لاکھوں لوگوں کے لیے ایک مثال ہے۔ اس نے کچرے کے ڈھیر سے نکل کر آسمان کی بلندیوں کو چھو لیا ہے۔ اپنے پرانے اوزاروں کو دیکھ کر وہ آج بھی نہیں بھولتا کہ اس کا سفر کہاں سے اور کن مشکلوں سے شروع ہوا تھا۔ یہ کہانی ہے ضد کی، محنت کی اور پاکستان کے اس بیٹے کی جس نے ناممکن کو اپنی محنت سے ممکن کر دکھایا۔ اگر آپ میں بھی کچھ کرنے کا جذبہ ہے تو آج ہی شروع کریں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ایسی مزید کہانیوں کے۔